ناظرین، تھیوڈورا ارطغرل کے پوتے اورحان کی بیوی تھی جس کا مذہب عیسائیت تھا۔ اورحان نے کن حالات میں اس سے شادی کی اور اس شادی کی وجہ کیا بنی؟ ہم پہلے اس کے پس منظر میں جائیں گے کہ سلطان اورحان نے کس طرح عیسائیوں کو اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ناظرین، سلطان مراد خان اول سے پہلے جب غازی اورحان کی حکومت تھی جو کہ ارطغرل کا پوتا تھا، اس وقت فتوحات کا سلسلہ یکدم تیز ہو گیا۔ سلطان اورحان کی تخت نشین ہوتے ہی ایک سال کے اندر اندر ایشیائے کوچک مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ ایشیائے کوچک کے شمالی اور مغربی حصے سلطنت میں شامل کر لیے گئے تھے اور عیسائی جاگیردار اور سرداروں میں سے بیشتر گرفتار تھے یا مارے جا چکے تھے۔ عیسائی رعایا نے خراج دے کر وہاں رہنا منظور کر لیا تھا۔ سلطان اورخان کا بھائی علال الدین جو بطور وزیر اعظم سلطنت کے انتظامی امور دیکھ رہا تھا، اس کی زیرک نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ان عیسائی ذمیوں کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی تو یہ جنگجو کسی بھی وقت سلطنت کے لیے فتنے اور فساد کا موجب ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ علال الدین نے سلطان اورخان کو تجویز پیش کی کہ مناسب ہوگا کہ ان عیسائی خاندانوں کے کمسن بچوں کو ابھی سے اپنی تربیت میں لے لیا جائے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کو اپنے قریب کیا جائے۔ سلطان اورخان نے اس تجویز کو پسند کیا اور ان بچوں کو ان کے خاندانوں سے اجازت لے کر شاہی مدارس میں داخل کیا، جہاں ان کو معقول وظیفہ بھی ملتا، جو ان کے خاندان کی ایک طرح سے مدد بھی تھی۔ یہ بچے پہلے مسلمان ہوتے، جہاں ان کو اسلامی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عسکری تربیت بھی دی جاتی۔ سلطان اورخان خود ان کی تربیت کا ذمہ دار تھا۔ کئی ہزار عیسائی بچے اس کی تربیت میں تھے۔ یہ نوعمر بچے چند سالوں کی تربیت کے بعد شاہی فوج کا حصہ بنے اور سلطان کے محافظ کے طور پر فوج میں شامل کیے گئے۔ یہ فوج ینگچری کہلائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بے شمار عیسائی خاندان اسلام کے قریب آئے اور جھوک در جھوک مسلمان ہونے لگے۔ آج کی عیسائی دنیا اس اقدام کو اور ینگچری فوج کو ایک ظالمانہ اقدام ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ینگچری فوج جس شان و شوکت کے ساتھ رہتی اور سلطان کی منظور نظر تھی، اس کو دیکھ کر عیسائی خاندان از خود یہ تمنا کرنے لگے تھے کہ ان کی اولاد بھی سلطان کی تربیت میں آ جائے، کیونکہ سلطان کی تربیت میں آ جانے کے بعد ان کے بچے ہر قسم کے آزار سے محفوظ ہوتے تھے۔ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عالم یہ ہوتا کہ سالانہ بھرتی کے مواقع پر ہزاروں عیسائی بچے تعداد پوری ہونے پر واپس بھیج دیے جاتے۔ ینگچری فوج اس زمانے کی جدید ترین فوج تھی، جو اس وقت کے اعتبار سے جدید اسلحہ سے لیس تھی۔ وزیر اعظم علال الدین نے انتظامی معاملات میں بھی خوب اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس نے ان قزاق اور جنگجو قبیلوں کے نوجوانوں کو بھی سلطنت میں اہم کاموں پر لگا دیا، جن کو قزاقی اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا۔ علال الدین نے ان نوجوانوں کو مجتمع کر کے ان کے لیے ایک نظام تشکیل دیا کہ ان پر مشتمل پلٹنیں بنا ڈالیں کہ جب بھی عثمانی سلطنت پر بیرونی حملہ آور حملہ کریں، یہ پلٹنیں اپنی فوج کی مدد کریں گے، اور مزید یہ کہ یہ پلاٹون اور دستے دشمن کے سرحدی علاقوں میں اندر تک گھس کر لوٹ مار اور افراتفری کا سامان پیدا کریں گے۔ ماہانہ بنیاد پر ان کا وظیفہ قائم تھا، اور اگر ان کی جانب سے کوئی شکایت آتی تو سخت ترین سزا دی جاتی۔ اورخان کے بھائی وزیر اعظم علال الدین کی شاندار حکمت عملی کے سبب ممکن ہوا کہ سلطان اورخان نے اپنی تمام تر توجہ نہایت یکسوئی کے ساتھ عیسائی علاقوں میں فتوحات پر مرکوز رکھی، اور داخلی اور اندرونی محاذ علال الدین نے سنبھالا ہوا تھا۔ 1344 عیسوی میں ایشیائی کوچک کو فتح کرنے کے بعد قیصر قسطنطینیہ کنٹاکوزس نے سلطان اورخان کو ایشیائی کوچک کا سلطان اعظم تسلیم کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی۔ یہ وہی قیصر تھا جس نے اپنے سے پہلے قیصر خان پلالوگوس کو اندرونی ساز باز کر کے اقتدار سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے کم و بیش 50 سال قسطنطینیہ پر قیصری کی۔ اس کی وفات کے بعد بھی 2 اور حکمران قیصر قسطنطینیہ بنے، مگر 1453 عیسوی میں بازنطینی عیسائی سلطنت کا سورج سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں غروب ہوا۔ قیصر قسطنطینیہ کنٹاکوزس نے مزید یہ کیا کہ ترکوں کی دلجوئی کی خاطر سلطان کو اپنی حسین و جمیل جوان بیٹی تھیوڈورا کی شادی کا پیغام بھیج دیا۔
कैसर कंटाकोजिस के जहन में होगा कि इस तरह यूरोप के बकिया ईसाई इलाके सुल्तान की फतूहात से महफूज हो सकते हैं। सुल्तान भी कैसर कंटाकोजिस की इस ख्वाहिश से बेखबर नहीं था, फिर भी इसने मफतू कैसर की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए धूमधाम के साथ खुद कस्तंतीनिया गया और थियोडोरा को अपने निकाह में लिया और हरम शाही का हिस्सा बनाया। इस निकाह के बाद कैसर कंटाकोजिस को इत्मीनान था कि अब सुल्तान और तुर्क हमारे बचे कुचे इलाकों पर हमला नहीं करेंगे। ये शादी इसी साल के मौसम गर्मा में हुई थी। थियोडोरा के वालिदैन और बहनें इसे सेलेम्ब्रिया ले गईं, जिसमें ओरहान के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ये तकरीब सेलेम्ब्रिया में मुनक्किद हुई, जहां ओरहान के एलचियों ने इनका इस्तकबाल किया और इसे बहरे मरहारा के पार उस्मानी सरजमीन ले गए, जहां असल शादी हुई थी। थियोडोरा अपनी शादी के बाद भी ईसाई रही और उस्मानी हुक्मरानी में रहने वाले ईसाइयों की हिमायत में सरगर्म अमल रही। 1347 में इसने अपने इकलौते बेटे शहजादा हलील को जन्म दिया, जिसे जेनीसी कजाकों ने तावान के बदले पकड़ा था जबकि वो अभी बच्चा था। थियोडोरा 1362 में ओरहान की मौत तक उस्मानी अदालत में रही। इसके बाद वो बज़ाहिर कस्तंतीनिया वापस चली गईं, जहां वो महल में अपनी बहन के साथ रहती थी। आखिरी बार उन्हें 1369 से लेकर 81 के दौरान में वहां के एंड्रोन्यूकस चहारम के मुख्तसर दौरे हुकूमत में काल्टा में कैद रखा गया था।